اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی میسج کیا کریں تو سب سے پہلے اپنا نام بتایا کریں، کچھ حال احوال دیا کریں، صرف جسٹ ایک شارٹ میسج مت کیا کریں. اس سے آپ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوگا. جو آپ یہاں آئے ہیں اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میرا نام، جو بھی آپ اپنا نام بتائیں گے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں، کیسا موسم ہے، کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں، کوئی کام کیا تو اس میں کہاں کہاں مشکلات ہوئی اور کون سی آسانی پیش آئی. یہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پر بتانی ہے تاکہ آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بحال ہو. اور آپ کو جو ہم وائس ماڈولیشن سکھا رہے ہیں کہ آپ کی وائس جو ہے وہ کب آپ نے اونچی رکھنی ہے، اس کی پچ کب ڈاؤن رکھنی ہے، تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ مختلف چیزوں کو خود ہی اس گروپ کے تھرو سیکھیں گے. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے. اور اسپیشلی مس سیما کے لیے بھی آپ لوگ اپنا نام بتایا کریں تو بہت اچھا ہوگا. باقی ماشاء اللہ آپ سب کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. میں نے جس طرح سے مس سے سنا تو اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کو شارٹ وے میں کچھ چیزیں میں بتاؤں گی، کیونکہ جس طرح سے شخصیت کو آپ بہتر بنانے کے لیے اپنی وائس ماڈولیشن کو بہت زیادہ آپ نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے. اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ اس گروپ میں آ کے مختلف میسیجز شیئر کیا کریں. پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ایریا میں، کسی بھی جگہ پہ کوئی آپ لوگوں کو لیکنگ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی مینٹلی طور پر کوئی ایشو ہو، تو آپ ضرور یہاں پر بتائیے. کیونکہ جو شخصیت سازی میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، پھر آپ کا کانفیڈنس، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ آپ کی وائس ماڈولیشن، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ ورک کر کے بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ ایک معاشرے میں ایسا مقام پائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کو بہت اویئرنیس ہے، آپ بہت زیادہ جو ہے ویل مینٹین ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب آپ اپنی پرفارمنس میں لے کر آئیں گے تو اس کا صرف ہمیں اسی طرح سے پتہ چلے گا جب آپ یہاں پر میسیجز زیادہ سے زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، صرف اب 1 مہینے کا کورس تو تقریباً ختم ہو گیا، 2 مہینے رہ گئے ہیں. تو جتنا جلدی جلدی آپ لوگ یہاں پر آ کے اپنے میسیجز شیئر کریں گے اور ورکنگ کریں گے تو بہتر سے بہتر پرفارمنس آپ کی ہوتی جائے گی. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایشو مجھے ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے انگیج رہوں جس طرح سے میری طبیعت بہتر ہوتے ہوئے میں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور بات بھی یہاں پر شیئر کرتی چلوں. جیسے ابھی عائشہ نے بتایا تھا کہ لوگوں پہ ٹرسٹ بہت جلدی کرتی ہیں، تو ٹرسٹ کیا کریں، لیکن کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی شراکت مت کیجیے گا کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ مجھے پرابلم ہے، مجھے پیسے دے دیں. کیونکہ اس دور میں جہاں ہم چل رہے ہیں، ہر شخص پیسے کے پیچھے بہت ہی زیادہ جیسے دیوانے ہوتے ہیں نا، ویسے ہوئے ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ کسی کو بھی اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ میں مت دیں. ایک بار جب پیسہ کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ کبھی کسی کو نہ دیں. کیونکہ اس طرح سے کچھ میری اسٹوڈنٹس ہیں جو گاؤں میں بھی ہیں، ان سے علاج کے لیے کر کے پیسے مانگے گئے اور پھر اس کے بعد وہ نمبر ہی بند کر دیا گیا. تو اس طرح سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالات میں
کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کسی کی مدد نہ کریں، مدد آپ بالکل کریں، لیکن پیسے کے علاوہ کوئی بھی مدد آپ کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بات سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ سب کی ضرورت ہے، اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں دے دیں گے تو آپ کے پاس پھر اس طرح سے ورکنگ کرنے کے لیے نہیں رہے گا۔ اگر کوئی اسی ضمن میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے فراڈ کرنے کے لیے، تو کوشش کیجیے گا کہ اس سے دور رہیں، کیونکہ اب اس چیز سے میں بھی باز آ گئی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ بھی الحمدللہ ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اور میں یہ سوچ کے پیسے دے دیا کرتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس چیز کو جو ہے انکار کروں گی تو مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ چیز ہم تو کر سکتے ہیں لیکن سامنے والا کوئی نہیں کرتا، تو اس کے بعد بڑی مشکلوں کے بعد مجھے سبق ملا ہے، اور میری فیملی اس چیز کے لیے مجھے بہت کنڈیم کرتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت پیسہ، تم ادھر لٹاتی ہو ادھر لٹاتی ہو، ہمیں دے دیا کرو، اتنا شوق ہے تو ایسا نہیں ہے کوئی ہمارے سامنے اپنی رو کے داستان گھڑ کے فضول بتا رہے ہوتے ہیں تو اب ان کو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن اب آپ لوگ بھی اس چیز کو گرہ میں باندھ لیجیے گا، میں نے بھی تو باندھ لیا ہے کہ اب نہیں دینا ہے کسی کو بھی نا۔ باقی جو رہا اپنی مرضی سے آپ کسی کو بھی جسے آپ سمجھتے ہیں مستحق، آپ اسے ضرور پیسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ ایسے لوگ ہی آپ کے اوپر بہت زیادہ نظر ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ پیمنٹ دے رہی ہے۔ اور جو میں نے واقعہ بتایا ہے آپ کو، اس کے پیچھے یہی تھا کہ میں لوگوں کو دے رہی ہوتی تھی اور کچھ لوگ اس کو واچ کر رہے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے میرے ساتھ بھی جو ہے کچھ ایسا کیا کہ میرے پیسے لے لیے اور پھر مجھے واپس ہی نہیں کیا، نمبر بند کر دیا، گھر چینج کر دیا، اور پھر الٹی سیدھی باتیں بھی کی تاکہ فیمیل ہے اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کی جائیں تو پھر یہ خاموش ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی احتیاط کریں۔ ہاں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ دوبارہ اگین پورنگ ٹیکنیک دیکھیں۔ اگر آپ گلاس کے اندر انگلیاں ڈال کے گلاس کو پکڑتے ہیں تو یہ تو بہت ہی برا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گلاس کو اس کے نیچے والی سائڈ سے جہاں سے ہم گرپ کرتے ہیں یہاں سے پکڑیں، صرف اپنی شہادت کی انگلی ہلکا سا اس کے اوپر کی جانب رکھیں، ہلکا سا بالکل، اور وہ بھی کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لوگ یہ سمجھے کہ آپ نے گرپ ایسا کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ پانی بھر رہا ہوگا، تو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو، آپ زیادہ بھریں گے نہیں۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو، لیکن ڈے بائی ڈے جب آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلنے لگ جائے گا کہ بھائی گلاس کتنی دیر میں فل ہو گیا ہے۔ گلاس اور جگ کے منہ کو ملائیں اور اس کے بعد پھر جگ کو ہینڈل سے گرپ کریں، اور بہت احتیاط سے آپ نے جگ سے پانی اڈیل دینا ہے، ٹھیک ہے، گلاس میں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے آسانی سے گلاس میں پانی فل کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی پتیلی سے کر رہے ہیں تو دونوں منہ گلاس اور جگ کے پتیلی کے منہ کو ملا کے پھر تھوڑا سا پتیلی کو اوپر کی جانب لائیں گے گلاس کے، اور پھر آپ نے اس میں انڈیلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ پریکٹس کریں، لیڈل بھی اسی طرح سے استعمال کریں کہ دونوں منہ کو ملا کے تھوڑا سا پھر اونچا کر کے گلاس کے اوپر آپ نے پھر اس کو انڈیل دینا ہے۔ تو اس طرح آپ آسانی سے کسی بھی گلاس میں برتن میں پورنگ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مختلف قسم کے ہوم اپلائنسز ہوتے ہیں، جس میں آپ جو ہے چاپر، جس میں آپ مختلف چیزیں چاپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چیزیں آرام سے پس بھی جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کو قیمہ بنانا ہو تو آپ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ڈال کے اس میں قیمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈرائی مکسچر جار، یہ بھی اٹیچ ہوتا ہے مشین کی جو سائٹ ہے اس کے اوپر،
اسی طرح ملک شیک بنانے کا والا جگ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر اٹیچ ہو سکتا ہے۔ ایک اور جار بھی ہوتے جس میں ہم لکوڈ چیزوں کو بھی آرام سے پیس کر ملا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈرائی مکسچر جار کو آپ جیسے اوپر اس میں چیزوں کو فل کریں گے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے مشین کے اوپر جگ کو سیٹ کر دیں گے، اس کے بعد ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جگ جب فل ہو جائے گا تو اس کے اوپر اٹیچ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے جگ کو مشین پہ اچھی طرح سے فکس کر لیں گے۔ فکس کرنے کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جب آپ جگ کو ہلائیں گے تو وہ ہلے گا نہیں، وہ آرام سے اس کے اوپر فکس ہو جائے گا، اور فکس کرنے کے لیے اینڈ میں آ کر آپ اس کو اچھی طرح سے لاک کر دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی مشین کا جگ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو چیزیں بھی اس میں ڈالنی ہیں آپ اچھی طرح سے اس میں ایڈ کریں۔ جیسے اگر آپ ملک شیک بنا رہے ہوں گے تو اگر آپ نے ایک گلاس ملک شیک بنانا ہے تو 2 بنانا لے لیں اچھے والے۔ اس کے بعد پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے 3/4 کپ دودھ، آپ اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون شوگر یا اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ۔ اس کے علاوہ آپ اس میں ایڈ کریں گے، آپ کے پاس ہے تو کرش کی ہوئی برف، لیکن ہم اس کو فوراً نہیں اس میں ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کریم پسند کرتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسے اوپر سے اچھی طرح سے لاک کریں، لاک کر کے اس کو بلینڈ کر لیجئے بٹن پریس کر کے۔ جب یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا تو اب اس کے بعد اس کے اوپر کے کور کو اچھی طرح سے کھولیں گے، پھر آپ اس میں تھوڑی سی برف ایڈ کیجئے اور اس کو اچھی طرح سے پھر مشین کو چلا دیں۔ اس کے بعد اس کو جگ کو اوپن کریں اچھی طرح سے، بٹن کو اسٹاپ پوزیشن پہ سارے لے آئیں، اور اس کے بعد پھر اس کو نکال کر آپ گلاس میں ڈال کے پیش کریں۔ اگر آپ اپنے اس بنانا شیک کو اور زیادہ انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں اوریو بسکٹ بھی شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر سے اس کے اوپر جیسے ہی آپ اس کو جگ سے اس میں پور کریں گے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کوکو پاؤڈر یا کافی پاؤڈر بھی چھڑک سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آپشنل ہے۔ تو آپ اس طرح سے کر کے اپنے ملک شیک کو زیادہ سے زیادہ فلیور اور ٹیسٹی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کھجور کا ملک شیک بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو اوور نائٹ پانی میں بھگو کر رکھیں، اس کے بیج ریموو کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ دودھ ایڈ کریں، اس میں اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ شوگر ایڈ کریں، چاہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا کنڈینس ملک ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے گلاس میں نکال کے آپ اسے پی سکتے ہیں۔ کھجور کے ساتھ ڈفرینٹ اس میں آپ میوہ جات بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آڑو کا شربت بنا سکتے ہیں، اسٹرابیری کا شربت بنا سکتے ہیں، اور سب سے زبردست اور سب سے فیوریٹ لوگوں کا چاکلیٹ شیک بنا سکتے ہیں۔ تو چاکلیٹ شیک بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو کوکنگ چاکلیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوکنگ چاکلیٹ کا آپ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا لے لیجئے، اور آپ کے پاس جو نارمل کریم کا پیکٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ایک برتن میں پانی رکھیں گے چولہے پہ درمیانی آنچ پہ۔ اب آپ کیا کریں گے، ایک دوسرا پیالہ لیں گے، پیالے میں پہلے تھوڑی سی کریم نکالیں گے اور آدھا پیکٹ نکال لیجیے کریم، اور اس کے بعد اب آپ اس میں جیسے ہی کریم ڈالنے کے بعد آپ اس میں کوکنگ چاکلیٹ ڈال دیجیے گا۔ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کوکنگ چاکلیٹ میلٹ ہو کے پورے پیالے میں سیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ اگین سب سے پہلے آپ نے جو ہے بلینڈر کو سیٹ کیا بلینڈر مشین پہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس میں شوگر ایڈ کی، شوگر ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس میں دودھ ایڈ کریں گے جتنے گلاس آپ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو لکوڈ بنایا ہے کریم اور چاکلیٹ کا مکسچر،
اس کو اس میں ایڈ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں شوگر ملک کے علاوہ اس میں کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل اسپون کے برابر، اور ہاف ٹی اسپون کافی پاؤڈر ایڈ کریں گے. اس کے بعد پھر اس کو لاک کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے. بلینڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو نکال لیں گے. لیکن یہ والی جو چاکلیٹ کے ساتھ آپ اس میں 2 سے 3 گلاس بھی ایک ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، تو کوانٹٹی آپ خود ہی بڑھا دیجیے گا جو آپ اس میں ڈالنا چاہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے گلاسز میں نکالیں، اور سرو کرنے سے پہلے اس کے اوپر کی طرف جو چھاگ ہوگا اس پہ تھوڑا سا کافی پاؤڈر یا کوکو پاؤڈر تھوڑا سا چھڑک دیں تاکہ ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جائے. اچھا جی اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو ایک اسکن فیئر کرنے کا بہت ہی زبردست اور بہت آسان سا ایک نسخہ میں بتاتی ہوں آپ کو، کہ آپ نے ایک پیالے میں 2 ٹیبل اسپون لے لینے ہیں شوگر کے، 2 ٹیبل اسپون لینے ہیں آپ نے کافی کے، اور 2 ٹیبل اسپون ہی آپ نے لینے ہیں کوکونٹ آئل، یا پھر آپ کے پاس آلمنڈ آئل ہو. فرسٹ پرائرٹی آپ یہ رکھیے گا کہ آپ آلمنڈ آئل لے لیجئے، اور سیکنڈ پر آپ آپشن رکھیے گا کوکونٹ آئل کا، کیونکہ آلمنڈ آئل کلر کو فیئر کرنے میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آئل ڈالا، پھر اس میں شوگر ایڈ کی، اور پھر کافی ایڈ کر دی، اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا مکس کر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ساری چیزیں آپس میں جو ہے سیٹ ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے پانی سے واش کریں، لیکن اسے خشک مت کیجیے گا. اب اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا مکسچر لیتے ہوئے آپ اپنے چہرے کی اسکن پہ اپلائی کریں، اور جہاں جہاں ایسے ایریاز ہیں ناک کے آس پاس، آئس کے آس پاس، اس کو اچھی طرح سے آپ نے چہرے پر لگا لینا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں پیروں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے ہاتھوں کو ہلکا سا گیلا کیا اور پوری چہرے کی اسکن پہ اس کو مساج کرتے جائیں. بالکل شوگر جو ہے نا اس میں میلٹ نہیں ہوگی، وہ آپ کی انگلیوں سے اور مساج کرنے سے آپ کی اسکن پہ یہ میلٹ ہوتی جائے گی، اور یہ اسکن کو بہت اچھی طرح سے صفائی کرے گی. تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور اس سے آپ لوگوں کا کلر بہت زیادہ فیئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا. ہربل چیزیں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو استعمال کرنے سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی اسکن کا ٹیسٹ کر لیجیے گا، تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ جو کا دلیا کس طرح سے بنائیں. کوشش کریں کہ جو کا دلیا جتنی بھی آپ کے فیملی ممبرس ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے رات بھر پانی میں ڈبو کے رکھنا ہے. اب آپ ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے اس کو واش کر لیں، واش کرنے کے بعد آپ اسے بھگو کر رکھ دیجئے. ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ ڈرائی فروٹس اس میں ڈالنا ہے تو آپ بادام بھی پانی میں بھگو کر رکھیے، ٹھیک ہے. اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا. ٹھیک ہے. اور اوور نائٹ ان کو بھی بھگو کر رکھ دیں. جو کا دلیا آپ چاہیں تو مٹی کی ہانڈی میں بھگو کے رکھیں تو اس سے پھر اور زیادہ فائدے مند آپ کا دلیا بنے گا. ہانڈی کو اچھی طرح سے دھو کے گیلا کر کے رکھیے. اس کے بعد پھر اس میں جو کا دلیا اوور نائٹ بھگو کر رکھیں، پھر اسے صبح چولہے پہ چڑھا دیں. پکتے پکتے اس کی کنسسٹنسی گاڑھی ہوتی جائے گی. جب اس کی کنسسٹنسی گاڑھی ہو جائے، اچھا آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہے تو وہ صحیح آپ اس میں تھوڑا ایڈ کر دیجئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں گڑ اویلیبل ہو تو گڑ بھی شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس شوگر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ ایڈ کر دیں. اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو کوک کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے کٹے ہوئے بادام، پستے اور کشمش کو پانی میں بھگو کے اس کی تن کے ہٹا کے اس کو بھی اس میں شامل. اچھا پھر ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے. جب اس کی کنسسٹنسی گاڑھی ہونے لگے نا، آپ نے چولہا بند کر دینا ہے. چولہا بند کرنے کے بعد پھر آپ اس کو پلیٹوں میں نکال دیجیے، اور پھر اوپر سے کچھ ڈیکوریٹ کر کے آپ اس کو پیش کریں. ویسے تو یہ
گرما گرم آپ کے پاس. یہ ناشتے کے ٹائم پہ اسپیشلی استعمال کیا جاتا ہے. اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ضرور کھلائیے گا، اور انشاءاللہ ہم اسی کی جو ہے اسی کی تیاری جو ہے کریں گے ہم لوگوں کو. آپ یہ کھلائیں، دعائیں لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے ریشن سیلیڈ بنا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی میسج شیئر کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے کہا اس کو دوبارہ بتا دیں. تو آپ نے اگر 1 کپ مایونیز لینی ہے تو 2 کپ آپ کریم لیجئے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں چیزوں کو آپ نے ایک بول میں ملانا ہے، اور یہ ٹھنڈا ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کو فریزر میں رکھ کے اچھا خاصا ٹھنڈا کر لیں، پھر اس کو بول میں نکال لیجئے، مکسنگ بول میں. اس کے بعد پھر آپ اس میں جو ہے تھوڑی ہوئی پسی ہوئی کالی مرچ، جتنا آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پسی ہوئی کالی مرچ اس میں ایڈ کیجئے تھوڑی سی. یعنی اگر آپ ½ ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچ لے رہے ہیں تو 1/4 ٹی اسپون، یعنی اس سے بھی تھوڑا سا کم، تھوڑی سی اس میں سفید مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پنچ آف کالا نمک ایڈ کیجئے، اور آپ چاہیں تو تھوڑی بھی پسی ہوئی چینی ایڈ کیجئے. اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا ٹیٹرا پیک کا دودھ، یعنی جو ڈبے کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایڈ کرتے جائیں، اور اس کو کانٹے سے پھینٹتے جائیں. جب یہ دوبارہ گاڑھا ہونے لگے پھر تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں. اس طرح اس کو پھینٹتے جائیں اور دودھ ایڈ کرتے جائیں. تھوڑا 1/4 پیکٹ کے مطابق اس میں آپ دودھ ایڈ کیجیے گا. بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں ملا دیجیے گا، ورنہ پانی پانی ہو جائے گا. جہاں آپ کو ایسا لگنے لگے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی پانی فارم میں ہونے والی ہے، جتنا آپ پھینٹیں گے یہ اچھا گاڑھا ہوتا چلے گا. اور تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کیجیے گا. جب آپ کو ایسا لگے کہ ٹھیک ہے اب یہ انف ہو گیا، تو آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کا فلیور چیک کر لیجئے گا. مرچ مسالہ کوئی چیز بھی بہت زیادہ تیز نہ ہو، بہت سلائٹلی سا ٹچ آنا چاہیے اس میں کسی بھی فلیور کا. پھر آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ ڈرائی فروٹس کٹنگ کر لیں، جس میں بادام، پستہ، کشمش کو دھو کر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس کوئی چاکلیٹ چپ ہو تو وہ بھی رکھ لیں، جو آپ کی مرضی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ سیب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں. ویسے یہ بھی بعد میں ہی کیجیے گا. پہلے آلووں کو چھیل کے بوائل کر لیں، اس کو چھننے میں نکال لیں. میکرونیز کو ابال کے اس کو چھلنے میں نکال لیں، ٹھیک ہے؟ مگر ابالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آدھی سے زیادہ پتیلی بھریں پانی سے، اس کو ابالنے کے لیے رکھ دیں. جب اس میں ابال آ جائے 1 اسپون اس میں آئل کا ایڈ کریں. اس کے بعد پھر اس میں میکرونی ایڈ کر دیں. میکریونی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گی. اس کو چیک کر لیں کانٹے سے اٹھا کے، بہت زیادہ نرم نہیں کرنی، ہلکی سی، بس اس کے اندر کوئی کسر نہ رہے. اس کو ہاتھ سے نکال کے چیک کریں کانٹے سے، پھر اس کو چھلنے میں نکال کے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر سے گزار دیں. دوبارہ پانی بھریں اسی پتیلی میں. پانی ابلنے لگے تو اس میں آلو ایڈ کر دیں. آلوؤں کو بھی بوائل ہونے تک کوک کریں. آلو کو چھیل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں. جب یہ بھی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو اس کو بھی چھننے میں ڈال کے فلٹر کر لیں اور ٹھنڈا پانی گزار دیں. گاجریں ہیں تو گاجر بھی 1 آدھ گاجر کو کٹنگ کر کے اس کو بھی بوائل کر لیں، مگر بہت زیادہ نرم مت کیجیے گا، اس کو بھی نکال لیں. اب آپ کے پاس جو فروٹس ہوں، جس میں سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، پیچس ہے، اسٹرابیری ہے، سب کو کٹنگ کر لیجئے اور اس ٹھنڈے بول میں ملا دیں فریج سے نکال کے. اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ نے بوائل کی یہ بھی اس میں شامل کر دیں. اس کے بعد پھر اوپر سے کٹے ہوئے بادام، پستے وغیرہ گارنشنگ کریں اور اس کو ٹھنڈا کر کے پلیٹ میں نکال کے سرو کریں، ٹھیک ہے؟